جب یہ 10 دن شروع ہو جائے تو پھر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ چاند کو دیکھ کر دعا کرے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد نہ رہی کہ ہم نے کس تاریخ پہ اپنے ایمان اور مسائل کو چلانا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چاند کب نکلا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اسلامی تاریخ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کا عمل ہے، کان اذا رأى الہلال، اللہ کے رسول جب چاند کو دیکھتے یہ دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ یہ چاند جو طلوع ہو رہا ہے یہ کیسا چاند ہو، اے اللہ اس کو طلوع کیا ہے برکت والا یہ مہینہ بنا دے، ایمان کی بڑھوتی والا مہینہ بنا دے، اس مہینے میں سلامتیاں ہوں، اسلام کی سربلندی ہو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے والتوفیق لما تحب وترضى، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دینا جس سے اللہ تو راضی ہو جائے، جسے تو پسند فرمائے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں غیر ضالین ولا مضلین، اے اللہ یہ چاند طلوع ہوا ہے اس پورے مہینے میں ہمیں اس طرح رکھنا کہ نہ ہم کسی کو گمراہ کریں نہ کوئی ہمیں گمراہ کر سکے۔ 7 دعائیں اگر قبول ہو جائیں تو پوری زندگی کی انسانی زندگی کے چاروں کنارے روشن ہو جائے۔ دعا کرتے اللہ کے رسول، اے اللہ یہ چاند نکلا ہے سلامتی والا ہو، اسلام کی سربلندی والا ہو، برکتوں والا مہینہ ہو، اے اللہ ایمان والا مہینہ ہو، ہمارے ایمان میں خلل نہ آئے، ایسے اعمال کریں جسے تو پسند کر لے تو راضی ہو جائے، ہمیں کوئی گمراہ نہ کرے اور نہ ہم ہی کسی کی گمراہی کا سبب بنے۔ دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری رہنمائی بھی دی ہے، جب چاند کو دیکھ لو تو پھر کام یہ کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ اکبر، کثرت سے الحمدللہ، یہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اہل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر، جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بالجنہ، جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ قال نعم، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے 100 مرتبہ، اللہ ذوالجلال 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ جو شخص الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے 100 مرتبہ، 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہتا ہے، زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے اللہ ذوالجلال بھر دیتے ہیں۔ جب یہ دن آ جائے، ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو ایک مسلمان کو تیسرا کام یہ کرنا ہے، چاند نکلنے سے پہلے بال کٹوا لے، ناخنوں کو ترشوا لے۔ اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، ابن حبان کی روایت ہے، جس نے قربانی کرنی ہے جب اسے چاند نظر آ جائے اسے چاہیے کہ یہ 10 دن اپنے بالوں کو نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی رہنمائی بھی کی، مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھتے، ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے، 13، 14 اور 15 ذوالحجہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے، اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا، جس میں خصوصاً 9 تاریخ کا روزہ 2 سال کی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنا، جس شخص کو یہ بیماری لگ گئی ہے کہ کوشش کے باوجود اس کے سینے سے کوڑ نہیں نکل رہا، بغض اور عناد اور کینہ نہیں نکل رہا، حدیث کے الفاظ ہیں یہ 3 روزے رکھ لے، یذہبن وحر الصدر، اللہ اس کے سینے کو کریت کے صاف کر دیں گے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں کام بھی امت کو سکھایا ہے۔ یہ چونکہ بڑے ہی عظیم ایام ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جس شخص کو یہ خوشی ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا تقرب سب سے آسان طریقہ اگر کسی کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا تقرب مل جائے تو کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے علامت حب اللہ، اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے حب القرآن، کہ قرآن سے محبت کی جائے، وعلامت حب القرآن، قرآن کی محبت کی نشانی یہ ہے حب النبی، اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، وعلامت حب النبی، اللہ کے رسول کی محبت کی نشانی یہ ہے حب السنہ، اللہ کے رسول کے طریقوں اور سنتوں سے محبت کی جائے، وعلامت حب السنہ، اور اللہ کے رسول کی محبت کی سنت کی محبت کی نشانی یہ ہے حب الآخرہ، آخرت سے محبت کرے، وحب الآخرہ، اور آخرت کی محبت کی نشانی یہ ہے بغض الدنیا، وہ دنیا کی رنگینیوں سے نفرت کرے، وہ یہ سمجھ لے یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بیان کیا ہے 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے، عام معمول میں اقرأوا فی 40، پھر آپ نے فرمایا اقرأوا فی 30، 30 دن میں ختم کرو، اقرأوا فی 25، 25 دن میں ختم کرو، اقرأوا فی 20، 20 دن میں ختم کرو، اقرأوا فی 10، 10 دن میں ختم کرو، اقرأوا فی 70، 7 دن میں ختم کرو۔ بلکہ فرمایا صحیح الجامع کی روایت ہے اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ چلو اگر انسان اتنا وقت نہیں نکال سکتا تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دن سورۃ الفاتحہ سے شروع کیجئے، سورۃ آل عمران کو مکمل کرے، پھر سورۃ النساء دوسرے دن شروع کیجئے، سورۃ المائدہ کو مکمل کیجئے، اور 3 ذوالحجہ کو سورۃ الانعام سے شروع ہو کر سورۃ براءۃ تک لے جائیے، 4 ذوالحجہ کو سورۃ یونس سے لے کر سورۃ اسراء تک پڑھیے، 5 ذوالحجہ کو سورۃ کہف سے لے کر سورۃ النور تک لے جائیے، 6 ذوالحجہ کو سورۃ فرقان سے شروع کیجئے، سورۃ فاطر مکمل کیجئے، اور 7 ذوالحجہ کو سورۃ یاسین سے لے کر سورۃ الحدید تک لے جائیے، اور 8 ذوالحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کر مکمل کیجئے۔ 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں اور دعاؤں میں مشغول رہیے۔ 10 ذوالحجہ کو قربانی کا دن ہے، اس دن اللہ جلال کے سامنے قربانی پیش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے ان مبارک دنوں میں ایک چھٹا کام، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے والا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 مرتبہ صبح شام درود پڑھنے والا قیامت کو اللہ کے رسول اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ
वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कसरत से पढ़िए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, अल्लाह के रसूल माल वाले तो सब कुछ ले गए, जिहाद भी करते हैं, सदका भी करते हैं, हज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं। आपने फरमाया नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर तुम कह दोगे, हज का भी सवाब मिलेगा, उमरे का भी, जिहाद का भी, सदके का भी। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, कुफ़िरत अन्हु खताया व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, अगर समंदर की झाग जितने भी गुनाह हुए अल्लाह अज़्ज़ व जलाल उन्हें मुआफ कर देंगे। कसरत से इन अय्याम में ये अल्फाज पढ़िए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्फाज तो 3 हैं, इनाम 5 हैं। पहला इनाम सारे गुनाहों की मुआफी, दूसरा इनाम दुनिया में किसी जालिम बादशाह के जुल्म से महफूज हो जाएगा, तीसरा इनाम क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे, चौथा इनाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना ज़ईम, मैं गारंटी देता हूँ, लअख़ुज़न्नहु बियदी, मैं अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। और पांचवा इनाम अल्लाह अज़्ज़ व जलाल उसे राजी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बताते हैं, इन अय्याम में कसरत से नवाफिल पढ़िए। अगर सारा साल वक्त नहीं मिला तो इन अय्याम को इस्तेमाल कीजिए। मन सल्ला अर्बअन क़ब्ल ज़ुहरी व अर्बअन बअदहा, जो ज़ुहर से पहले 4 रखते, ज़ुहर के बाद 4 रखते पढ़ लेता है, अल्लाह जहन्नम पर इस जिस्म को हराम करार दे देते हैं। मन सल्ला अर्बअन क़ब्ल अल-अस्री, जो असर से पहले 4 रखते पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जलाल अपनी रहमतों की बरखा बरसाते हैं। जो हमेशगी इख्तियार करता है जन्नत में उसका घर बना दिया जाता है। मन सल्ला सिन्ते अशरत रकअ बुनिय लहु बैतुन फिल जन्नह, जो दिन रात में 12 सुन्नतें पढ़ लेता है, अर्बअन क़ब्ल अज़-ज़ुहरी व रकअतैन बअदहा व रकअतैन बअद अल-मग़रिब व रकअतैन बअद अल-इशा व रकअतैन क़ब्ल सलात अल-फज्र, जो ज़ुहर से पहले 4, ज़ुहर के बाद 2, मग़रिब के बाद 2 और इशा के बाद 2 और फजर से पहले 2 पढ़ लेता है, अल्लाह अज़्ज़ व जलाल उसका जन्नत में घर बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें ये बताता है, इन मुबारक दिनों में हमें कसरत से दुआ करनी चाहिए। दुआ बहुत बड़ी नेमत है, मत सोचिए कबूल होगी कि नहीं होगी। सईदना उमर कहा करते थे, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, परेशानी ये होती है कि कहीं दुआ की तौफीक से मैं महरूम ना हो जाऊं। अल्लाह दुआ की तौफीक देते ही उसको हैं जिसकी कबूल करनी होती है। कितनी बड़ी ताकत है दुआ, ये मोमिन का हथियार है। ये इबादत अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के यहाँ सबसे इज्जत वाली इबादत है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के पैगम्बर ने फरमाया तकदीर को बदल देती है। दुआ इतनी ताकतवर है, आसमान से बलाएं नाजिल होती है, नीचे से मोमिन दुआ करता है, जमीन और आसमान के दरमियान ये दुआ और बलाएं गुत्थम गुत्था होती है। क़यामत तक उन बलाओं को जमीन तक ये दुआ पहुंचने ही नहीं देती। इसलिए दुआ कीजिए अपने लिए, अपनी औलाद और वालिदैन के लिए, बहन भाइयों मुसलमानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उम्मत इस्लामिया के लिए, मजलूमीन के लिए। एक नवा काम भी करने वाला है इन दिनों में, खैर खाही, हमदर्दी इन दिनों के अंदर इख्तियार कीजिए। 10 दिन एतिकाफ होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं एतिकाफ करूं 1 महीना मस्जिद नबवी में, इससे ज्यादा प्यारा अमल मुझे ये लगता है मैं किसी मुसलमान के साथ जाऊं, उसकी जायज जरूरत को पूरा करूं। कोशिश करें किसी की मुसीबत आप दूर कर सके, इन दिनों में कोशिश करें किसी की भूख दूर कर सके, कोशिश करें किसी को ठंडा पानी मिल जाए, कोशिश करें कोई बीमार है उसका इलाज हो जाए। बल्कि अल्लाह के रसूल का फरमान है अय्युमा मुमिनिन सक़ा मुमिनन शर्बा अला ज़मा, जो किसी प्यासे को पानी पिला दे अल्लाह क़यामत के दिन उसे अर्रहीक़ुल मख़तूम से पिलाएंगे, खालिस पाकीज़ा शराब। व अय्युमा मुमिन अतअमा मुमिनन अला जू, जो किसी भूखे को खाना खिला दे अतअमहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्नह,
اللہ جنت کے پھل اسے کھلائیں گے. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ, جو کسی کو لباس پہنا دیتا ہے اللہ قیامت کے دن جنت یہ لباس پہنائیں گے. اس سنت کو بھی زندہ کیا کرو. عید سے پہلے ذرا دیکھو ان مسلمان بھائیوں کو جن کے پاس لباس نہیں, لباس دو. یہ مال یہاں ہی رہ جانا ہے, یہ گاڑیاں یہاں ہی رہ جانی ہیں. کبھی اس نظریے سے بھی گھر سے نکلو آج میں نے فلاں کو عید کی خوشی میں شامل کرنا ہے. کبھی اس سنت کو بھی زندہ کیا کرو جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول کی سنت ہے. قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا, اللہ کے رسول نے صحابہ کے درمیان قربانیاں تقسیم کی. او 10 جانور ذبح کرنے والوں, صحیح بخاری کی روایت 5547. پیغام ہے ریاکاری شہرت کے ساتھ عمل کیا گیا قبول نہیں. قربانیاں خریدو اپنے لیے بھی, کبھی اس سنت پہ بھی عمل کرو. مال ہے, طاقت ہے, استطاعت ہے, قربانی خرید کے اس مومن کو دو جس نے کبھی نہیں کی. کبھی اس پہ بھی آپ عمل کر کے دیکھو. وہ لوگ جو ساری زندگی قربانی نہ کر سکے ان کے ہاتھ میں رسی تھما دو, جاؤ قربانی کرو, وہ تقسیم بھی کریں اور کھائیں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا ان دنوں میں صدقہ کیا کرو. صدقہ ایمان کے سچا ہونے کی دلیل ہے. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ, صدقہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے, کیونکہ اللہ ذو جلال نے فرمایا ہے کہ متقی وہ ہیں جو خوشی نہ خوشی میں صدقہ کرتے ہیں. ہر روز فرشتوں سے دعائیں لینے والا وہی مومن ہے جو صدقہ کرتا ہے. دعا کیا ہے؟ یا اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہ آئے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے روحانی بیماریوں کا علاج صدقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے شکایت کی تھی اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے, فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کر, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو, دل سخت نہیں رہے گا, یہ موم ہو جائے گا. جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ, صدقے سے اپنی جسمانی بیماریوں کو دور کرو. بلکہ معاشرتی بیماریوں کا صدقہ ہے. صدقہ ہی تھا جس نے چور کو چوری سے توبہ کروا دی. وہ صدقہ ہی تھا جس نے بدکار کی بدکاری کو ختم کر کے توبہ تائب بنا دیا. وہ صدقہ ہی تھا جو امیر کو ملا پتہ نہیں چلا لیکن بخیل تھا, وہ امیر بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا. جس طرح پانی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے ہر فتنے کا علاج 5 چیزیں ہیں: نماز, روزہ, صدقہ, نیکی کا حکم کرنا, برائی سے منع کرنا. اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی, میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ کرنے والے کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء, قبر میں انسان جائے گا اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے گا. ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور, قیامت کو ساری دنیا کس طرح تپش میں ہوگی, صدقہ کرنے والے کا صدقہ سائبان اور امبریلا بن جائے گا, اس کے نیچے ہوگا. صدقہ کرنے والا عرش کے سائے میں ہوگا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچو, کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے ہی بچو. صدقہ انسان کو آگ سے بچا سکتا ہے. اللہ ذو جلال ان مبارک ایام میں ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.